شفایابی کے لیے مل کے باواز بلند صلوات. وقت کے امام کی بارگاہ میں سید الشہداء کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصب اللئام. واللعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے سے ایک مرتبہ صلوات دیجیے گا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اس سے پہلے کہ ذکر کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور شہزا پہ بیٹھ کے سید الشہداء کی بارگاہ میں اس امید اور دعا کے ساتھ سلام پہنچاتے ہیں کہ پروردگار تمام عالم سے اس وبا کا خاتمہ فرما. پالنے والے جلد از جلد تمام زوار ابا عبداللہ علیہ السلام کے لیے قبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کی راہیں ہموار فرما. آئیے فرش ازا پہ بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. زیارت عاشورہ
جب آپ حضرات تلاوت کرتے ہیں تو سجدے میں جا کے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان اصحاب کے ساتھ شامل فرما کہ جن اصحاب کے حوالے سے امام نے صفت عجیب بیان کی، اور یہاں بھی سلام میں بھی ہم نے جملہ پیش کیا، جن اصحاب کے حوالے سے یہ کہا گیا، کیا کہا گیا؟ الذین بذلوا مہجہم دون الحسین۔ مہج مہجہ کی جمع ہے، مہجہ کہتے ہیں خون دل کو، دل کے اندر جو خون ہوتا ہے اس کے قطرے کو مہجہ کہتے ہیں۔ اگر وہ خون نکل جائے تو روح پرواز کر جاتی ہے۔ سلام ہو ان اصحاب پر کہ جنہوں نے اپنے دل کے خون کا آخری قطرہ بھی حسین پہ قربان کر دیا۔ بس انہی اصحاب کے حوالے سے کچھ ذکر کرنا ہے آج کی اس مجلس میں۔ کون اصحاب؟ وہ اصحاب کہ جن کے بارے میں سید الشہداء کہہ رہے ہیں فواللہ انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی۔ خدا کی قسم میں حسین ابن علی، میں اپنے اصحاب سے بڑھ کر وفادار، اپنے اصحاب سے بڑھ کر با وفا بہترین اصحاب کسی کو نہیں جانتا۔ توجہ کیجئے گا، یہ میں آپ اگر جملہ کہیں کہ میں یہ نہیں جانتا تو یہ بات الگ ہے، ہو سکتا ہے موجود ہو اور میرے علم میں نہ ہو، لیکن حسین ابن علی علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا کہ میں اپنے اصحاب سے بڑھ کر باوفا کسی کو نہیں جانتا، حسین نے یہ کہا نہیں جانتا تو اس کا مطلب وجود ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے هل تنبئون الله بما لا يعلم ما في السماوات وما في الارض۔ اے لوگوں تم آ کے اللہ کو اس مشرک کی خبر دے رہے ہو، اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، جس شریک کو پروردگار نہ زمین میں جانتا ہے نہ آسمان میں جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیونکہ اللہ کا شریک ہے ہی نہیں تو وہ جانتا بھی نہیں ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا۔ کیا ملا؟ بعض احادیث میں چند جملے میں پیش کر دوں۔ نبی کی خدمت میں آئے تھے کچھ لوگ، ایک یہودی آیا تھا، بہت سارے سوالات کیے تھے۔ ایک سوال یہ کیا تھا، اے محمد یہ بتاؤ کہ تمہارے قرآن میں کیا نہیں ہے، تمہارا پروردگار کیا نہیں جانتا؟ کہا قرآن میں جھوٹ نہیں ہے، قرآن میں جھوٹ نہیں ہے۔ پروردگار کیا نہیں جانتا؟ پروردگار اپنے علاوہ کوئی اور شریک نہیں جانتا۔ کیا مطلب نہیں جانتا؟ اس لیے کہ کائنات میں کوئی اس کا شریک ہے ہی نہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ اس لیے کہ کائنات میں کوئی اس کا شریک ہے ہی نہیں۔ هل تنبئون الله بما لا يعلم ما في السماوات والارض۔ اللہ کو اس شریک کی خبر دے رہے ہو جسے وہ جانتا ہی نہیں زمین و آسمان میں، یعنی وہ شریک موجود نہیں ہے۔ سید الشہداء جملہ کہہ رہے ہیں کہ لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، میں اپنے اصحاب سے بڑھ کر باوفا کسی کو نہیں جانتا۔ اس کا مطلب کائنات میں امام حسین کے اصحاب سے بڑھ کر باوفا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ رک جائیے۔ سوال، نبی کے باوفا اصحاب کم تھے؟ ابو ذر بادل نے آج تک کسی بندے پر، غیر معصوم کی بات ہو رہی ہے، سایہ نہیں کیا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، مگر امام حسین کا جملہ اپنی جگہ۔ ابو ذر اتنے سچے، نبی نے گواہی دی تھی نا، ہوا کیا تھا یہ بھی سن لیجیے۔ اب نبی نے جب گواہی دی کہ ابو ذر سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، تو وہ لوگ کہ جو نبی کو جھٹلانے کی جن کو عادت تھی، اسی کوشش میں لگے رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی دن ایسا آئے گا کہ ہم جھٹلائیں گے نبی کو، نعوذ باللہ، اور ابو ذر کو جھوٹا ثابت کریں گے۔ کون لوگ تھے جانتے ہیں؟ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ روایات میں ملا، آپ حضرات جانتے ہیں، جب نبی نے کہا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا، کرارن غیر فرار، جو بڑھ بڑھ کے حملے کرے گا، فرار نہیں ہوگا، تو یہ لوگ تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں علم ملے۔ کیوں؟
کیوں؟ توجہ کیجئے گا، کیونکہ نبی نے کہا تھا جسے میں علم دوں گا وہ کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا۔ ہم فرار ہیں، فرار کر کے بتائیں گے کہ دیکھو نبی نے جو کہا تھا وہ جھوٹ کہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے علم لینے کی خواہش میں تھے کہ نعوذ باللہ نبی کو جھٹلائیں۔ اسی طریقے سے جناب ابو ذر کے حوالے سے جب نبی نے فضیلت بیان کی تو یہی سوچ رہے تھے۔ نبی کریم مسجد میں بیٹھے ہیں، جناب ابو ذر مسجد سے نکل کے گئے، راستے میں پوچھ لیا مسجد میں کون ہے؟ کہا نبی ہیں۔ کہا اور کون ہے؟ کہا اور نبی کے برابر میں ایک شخصیت ہے۔ کہا کون ہے؟ ما اعرف، توجہ کیجیے، میں نہیں پہچانتا، مجھے معرفت نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ صاحب مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا نبی تشریف فرما ہے، برابر میں علی۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ نے نہیں کہا تھا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے؟ میں نے ابھی ابو ذر سے سوال کیا، دن دہاڑے جھوٹ بولا ہے۔ سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ مسجد میں کون؟ کہا نبی کے ساتھ جو بیٹھا ہے میں اسے نہیں پہچانتا۔ جھوٹ بولا ہے ابو ذر نے۔ جب ابو ذر نے جھوٹ بولا اور آپ نے کہا تھا ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ آپ نے جھوٹ بولا۔ کہا ماں رک جاؤ، ابو ذر کو بلاؤ۔ ابو ذر کا مرتبہ کہاں، حکمت جناب لقمان رکھنے والے ابو ذر کا مرتبہ کہاں، اور تم کہاں؟ بلا کے لاؤ۔ جناب ابو ذر کو بلایا گیا۔ اے ابو ذر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے رسول خدا، انہوں نے سوال کیا کہ نبی کے برابر میں کون بیٹھے ہیں، میں نے کہا ما اعرف، اور میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ نبی آپ نے ہی فرمایا ہے کہ یا علی ما عرفک الا انا و اللہ۔ اے علی، آپ کی حقیقی معرفت اللہ اور میرے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ان صاحب سے پوچھیں جو مجھ پہ جھوٹ کی تہمت لگا رہے ہیں، کیا انہیں علی کی معرفت ہے؟ ابو ذر، مجھے فضائل اصحاب نبی بیان نہیں کرنا، ایک سوال پیش کیا ہے جس کو میں کھول رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اصحاب نبی کم نہیں تھے، ابو ذر سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں ہے، مگر امام حسین کا جملہ فواللہ انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، اپنے اصحاب سے بڑھ کر میں کسی صحابی کو نہیں جانتا، اس سے زیادہ وفادار کوئی اور اصحاب نہیں ہے۔ ابو ذر جناب سلمان محمدی، جنہیں کہا گیا محمدی کہو، امام محمد باقر علیہ السلام، قولوا سلمانا محمدیا، سلمان محمدی کہو، وہ پہلے ہوں گے فارسی، اب محمدی ہو گئے۔ عظیم مرتبہ ہے، ان کی بھی تاریخ ہے۔ انتہائی باوفا ترین صحابی جناب سلمان، جناب عمار، یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ نبی نے کہا تھا عمار مع الحق والحق مع عمار۔ عجیب بات ہے، یہاں تک آ گئی یہ بات تو سنیے گا، اتنا بڑا جملہ کہا نبی نے لسان وحی سے، مگر امام حسین کا جملہ اپنی جگہ، میں اپنے موضوع پہ امام حسین اسلام کا جملہ اپنی جگہ، میرے اصحاب سے بڑھ کر باوفا صاحب کسی کے نہیں ہیں، ان سے بہترین اصحاب کوئی نہیں ہے۔ عمار مع الحق والحق مع عمار۔ نجف اشرف کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب غدیر علامہ امینی کی شخصیت سے آپ حضرات آگاہ ہیں، دعوت دی گئی انہیں، ظاہراً بصرہ میں یا بغداد میں۔ بہت بڑا عالم دین تھا اہل سنت کا، جو کتاب لکھ رہا تھا اپنے عقیدے کے مطابق ہر خلیفہ کی فضیلت میں، چوتھے خلیفہ کی فضیلت پہ پہنچے، کتاب لکھ رہے تھے خصوصیات۔ خصوصیات آپ حضرات جانتے ہیں، خصوصیات یعنی وہ چیزیں جو صرف اسی کی ذات میں اور کسی کی ذات میں نہ ہو۔ توجہ کیجیے گا، علامہ امینی کے سامنے کتاب پیش کی، یہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں کتاب لکھی ہے، آپ دیکھیں خصوصیات علی ابن ابی طالب، اپنے چوتھے خلیفہ کی جو خصوصیات ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں وہ لکھی ہیں۔ علامہ امینی نے کتاب کھولی، حدیث لکھی تھی علی مع الحق والحق مع علی۔ علامہ امینی نے ایک جملہ کہا کہ یہ اس حدیث پہ 20-25 صفحات لکھے ہوئے تھے، کہ یہ حدیث خصوصیت علی میں سے نہیں ہے، یہ حدیث امیر المومنین کی خصوصیات میں سے نہیں ہے۔ آپ وہ والی احادیث لکھ رہے ہیں، خصوصیات توجہ کیجیے گا، وہ والی احادیث جمع کر رہے ہیں اس کتاب میں جو صرف اور صرف علی کے لیے ہوں، لیکن یہ جملہ تو نبی نے عمار کے لیے بھی کہا ہے۔
یہ جملہ تو نبی نے عمار کے لیے بھی کہا ہے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ پورا 20-25 صفحے اور اتنی محنت میری ضائع ہو گئی. ابھی تو ایک حدیث آپ نے پڑھی ہے. مشکل کشا کے در سے تھے تو مشکل تو حل کرنا تھی. سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. کہا پریشان نہ ہو, یہ حدیث علی کی ہی خصوصیت ہے جو کسی اور کے لیے نہیں ہے. میں نے خود نے پڑھی ہے, علامہ امینی میں نے خود نے پڑھی ہے. بات صحیح ہے آپ کی. عمار کے لیے بھی نبی نے یہی فرمایا ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں علی کی ہی خصوصیت ہے؟ کہا سنو, جناب عمار کے لیے جب نبی نے کہا عمار مع الحق والحق مع عمار, تو آگے ایک جملہ کہا تھا. وہ کیا جملہ کہا تھا کہ پروردگار عمار کو حق کے پیچھے پیچھے لے کے جانا. توجہ کیجئے گا. مگر جب علی کے لیے یہ فضیلت نبی نے بیان کی تو دوسرا جملہ کہا اللہم ادر الحق حیثما دار علی, پروردگار حق کو وہاں وہاں لے کے جانا جہاں علی جائے. عمار مع الحق والحق مع عمار. مگر امام حسین علیہ السلام کا جملہ اپنی طرف, انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی, اپنے اصحاب سے بڑھ کر میں کسی کو باوفا نہیں جانتا. کیا ہو گیا, یہ کیوں امام علیہ السلام نے جملہ کہا؟ اور بہت سارے حذیفہ یمانی, کتنے اصحاب ایسے ہیں نبی کے کہ جن کا عظیم مرتبہ ہے. امیر المومنین کے اصحاب عظیم مرتبہ, آپ حضرات جانتے ہیں حذیفہ یمانی کہاں پہ دفن ہے؟ عراق کی سرزمین پر ہی دفن ہے جناب حذیفہ یمان. کہاں دفن ہے؟ مدائن میں دفن ہے. جناب سلمان محمدی کے پہلو میں دفن ہے. انشاءاللہ زیارت نصیب و تمام مومنین و مومنات کو. عجیب جملہ لکھا ہے وہاں پہ, پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے. سید ابو الحسن اصفہانی کی مرجعیت کا دور تھا, دجلہ کا پانی بہت بھر گیا تھا, قبر ان کی دجلہ کے نزدیک تھی. جناب حذیفہ یمانی کون ہے؟ عظیم المرتبہ شخصیت ہے جن کو بلا کے نبی نے منافقین کی پہچان کروائی تھی. منافقین کی پہچان کروائی تھی. ایک ایک منافق ان کے سامنے بولنے سے ڈرتا تھا کہیں بول نہ دیں. پہچانتے کیسے تھے کہ کون منافق ہے؟ جب کوئی مرتا تھا, حذیفہ نماز نہیں پڑھتے تھے, سمجھ جاتے تھے کہ منافق ہیں. بڑے بڑے مرے,